کھل کر ذرا بتائیں نا عوام کو کہ ہاتھ دکھانا اس بارے میں شریعت مطہرہ میں ممانعت ہے. کسی شخص کو بھی ہاتھ دکھانا اس مقصد کے لیے کہ یہ مجھے میرے آگے کے جو امور ہیں ان کے بارے میں خبر دے گا. ٹھیک ہے, اس لیے لوگ جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. شریعت میں منع کیا گیا کسی کو ہاتھ جا کے دکھانا, واضح طور پہ حدیث پاک میں موجود ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور کسی نجومی کے پاس جا کے ہاتھ نہ دکھائے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اس کے اگر برعکس دیکھا جائے, جو شخص جا کے ہاتھ دکھائے گا اور یقین رکھے گا کہ اس نے جو بتایا ہے بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ یقین نہیں رہا, یقین کامل نہ ہو. آپ اگر ظنی طور پہ دیکھیں نا کسی بھی علم کو, آپ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ چیزیں خاص ہیں. بارش کب ہوگی, کوئی مادہ جو ہے وہ کیا جنے گی, مذکر جنے گی یا مؤنث جنے گی, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے کچھ آثار و واقعات دیکھ کر بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں بارش ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگی, انہوں نے تو آثار دیکھے. وہ تو بعض اوقات یہ بتاتے ہیں جی کہ بہت تیز بارش ہوگی, نہیں ہوتی. بعض اوقات بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا, بارش جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, شروع ہو جاتی. اب دیکھیں الٹرا ساؤنڈ ہے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ مذکر پیدا کرے گی یا مؤنث, یعنی اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. یہاں تک اب ہم نے ترقی, تو یہ الٹرا ساؤنڈ کی جو تصویر ہے یا بات ہے وہ کلی نہیں ہے. اس کو آپ گمان کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 90% چانس ہے ان تمام چیزوں کے. تو اسی طرح اگر کسی نے ظن کے طور پر, گمان کے طور پر ان چیزوں کو لے لیا تو وہ یقین یہ رکھے کہ حقیقی طور پر جو مالک کائنات ہے, جو خالق ہے, جو میرے مقدر کو بدل سکتا ہے, تمام قسم کے علوم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو آپ نے علم کی بات کی ہے زنجانی صاحب, یہ دو مختلف قسم کے خیالات ہیں اس حوالے سے. جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, جس کام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. ابھی یہاں پر قاری صاحب نے بتایا کہ بالکل نہیں جانا چاہیے, مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ ایک گمان یا ایک علم کے طور پر لے سکیں. اچھا قاری صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اچھا قاری صاحب آپ بتائیں, جیسے ابھی محکمہ موسمیات کی ایک مثال پیش کی قاری صاحب نے, الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. اگر میں نے فرض کر لیں کہ کسی دوسرے شہر جانا ہے, میں آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں, قاری صاحب مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں, مطلب جو حکومتی شخصیات ہوتی ہیں, وہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے پہلے جن کے ساتھ ان کا عقیدہ ہوتا ہے, جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کہ سائیں دسو کہ میں لاہور جاواں یا نہ جاواں. جی, اس بارے میں واضح حدیث پاک میں بھی موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کام میں جب تردد پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سفر کا ظاہر معاملہ ہے, اس میں بھی اگر تردد پیدا ہو گیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو اس سلسلے میں اپنے رب سے استخارہ کیا کرو. اسی طرح سے ایک اور روایت بھی شامی میں موجود ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مفتی صاحب ایک اور قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ بالکل آپ اس میں بتائیے گا. زنجانی صاحب آگے ہیں, زنجانی صاحب کی رائے لیتے ہیں پھر یہ, لیکن یہ ہے کہ جب ہم بالکل کہیں جگہ پر پھنس جاتے ہیں نا, تو پھر تو ہمیں اللہ کے سارے حکم یاد آ جاتے ہیں. مطلب اگر اور تو ہم کہیں پورا کریں نا, لیکن جب میں نے سفر کرنا ہے کہ اللہ نے کیا استخارہ کرنا ہے, استخارہ کر لو, شریعت نے استخارہ کی اجازت ہے. باقی 99.99 کام وہ جو شریعت کے بغیر ہوں, تو ایک استخارے پہ آ کر زنجانی صاحب سے لیتے ہیں رائے. زنجانی صاحب آپ نے سنا ہے قاری عطاء المنان وارثی صاحب کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی, قاری صاحب کا یہ ماننا ہے جی بالکل شرعن ٹھیک نہیں ہے, یہ اسٹرولوجی بالکل ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں آپ علم کے طور پر آپ یقین کامل نہ ہو تو آپ اس حد تک آپ اس کو گمان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. بالکل حافظ صاحب, دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ ایسٹرالوجی ہے کیا. مطلب میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے موبائل میں ایک ایپ آتی ہے نیویگیشن, گوگل میپ.
کہ آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہو، آپ اس میں اپنی لوکیشن ڈالتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے ایگزیکٹلی کہ اس جگہ پہ ٹریفک ہے، اس جگہ پہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے، اس جگہ پہ آپ نے رائٹ ہونا ہے، اتنے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے، ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ سورج کے سامنے بیٹھا کریں، ایسٹرولوجر بھی یہی دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں سن کی پرابلم ہے، آپ اس کے مطابق اپنی پریکاشنز کریں۔ بینگ اے مسلم، ہمارا عقیدہ ہے 100% اللہ کی ذات ہے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 5، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سورج کو میں نے چمکتا ہوا بنایا، روشن، اور چاند کو منور بنایا، اور اس کی منزلیں مقرر کر دی۔ یہ جو منازل ہیں نا، یہ ہماری ایسٹرولوجی کے اندر کہ مون جب پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوتا ہے تو وہ 27 منازلیں ہیں۔ ہر منازل یعنی ہر ٹرانزٹ کے اوپر وہ ایک اثر دے رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان، جیسے سمندر ہے، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں ابھرتی ہیں زیادہ، جب پہلی کا یا اماوس کی راتیں ہوتی ہیں تب سمندر کمزور ہو جاتا ہے، پھر خواتین کے ایام منسلک ہوتے ہیں۔ ہیومن گروتھ پلانٹس کے ساتھ منسوب ہے، ہمارے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ مارس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری داڑھی کے جو بال نکلتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں کہ اگر میں سورج کو ایک لمحے کے لیے غائب کر دوں تو ہمیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سورہ انبیاء، پھر اس کے بعد سورہ قمر ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی سوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ہم بھی اگر ایسٹرولوجی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے یا کسی کو گمراہی کے اس میں نہیں لے کر آتے، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے یہ صدقات دیں۔ اب صدقہ کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی ہر انسان کی جان اور مال پہ واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ دے۔ آج سے پہلے ہماری دادی، ہماری مائیں بچوں کے سر سے لال مرچیں وار کے پھینک دیتی تھی کہ بچے کی ضد کم ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن ایک ایسٹرولوجر جب بتاتا ہے کہ اس کا تعلق مارس کے ساتھ ہے، مارس جو ہے وہ اگریشن پیدا کرتا ہے، مارس غصہ دیتا ہے، مارس جو ہے وہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ضد آ جاتی ہے۔ پھر کیوں بزرگ یہ کہتے تھے کہ چڑھتے ہوئے چند وچ کم کریا کرو، کہ مون جب اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو سائنٹیفکلی لیتے ہیں۔ دیکھیں، ریلیجس پوائنٹ آف ویو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اب تو ناسا کی بھی سائٹ پہ آپ جائیں تو ناسا بھی باقاعدہ یہ بتاتی ہے کہ جوپیٹر جب اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے تو وہ زمین پہ کیا اثرات، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، اب گلوبل وارمنگ جب ہوتی ہے تو وہ ہر معاشرے پہ، ہر انسان پہ ذاتی حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ایک حالہ نور ہے، قوس و قزح کے 7 رنگ ہیں، اور ان 7 رنگوں کو ہر پلانٹ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں جب کمی ہوتی ہے، اس میں جب زنجانی صاحب اس کا مطلب یہ ہے، لائف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ایک علم کے طور پر لوگ لیتے ہیں، اور اس کو ایک علم کے طور پر ہی، جیسے آپ نے حوالہ دیا، قرآن کی آیات کا حوالہ دیا ہے، مفتی صاحب آپ اس کے اوپر ذرا ضرور فرمائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اگر آپ اس کی تفسیر کو کھولتے ہیں، بالکل بروج کا ذکر ملتا ہے، آپ تفسیر جلالین کھول لیں اور کوئی بھی تفاسیر جو ہیں تو بروج کا ذکر، پھر ان کی منازل کا ذکر، والسماء ذات البروج، بالکل۔ تو یہ بروج اور اس کے اندر کواکب، یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ صرف اور صرف میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی علم کو سوائے قرآن و سنت کے، کسی بھی علم کو آپ لیتے ہیں تو وہ آپ علم کلی کے طور پر نہیں لیتے، آپ کو اس کو ضمنی طور پہ لینا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ بتا دیں گے نا کسی کو کہ آپ کے جو اشارات ہیں، آپ کی پیشانی یہ بتا رہی ہے، آپ کے جو سیارے ہیں یا آپ کے ستارے وہ یہ بتا رہے ہیں، آپ نے اپنے علم کی روشنی میں جو بھی رائے قائم کی، تو آپ اس کو حتمی رائے نہ کہیں، آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے ابھی محکمہ موسمیات کی مثال دی، الٹرا ساؤنڈ کی مثال دی، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب علم ناقص ہے۔ علم کامل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو قادر مطلق ہے،
ہمارے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں. ایک پامسٹر کہہ لیں یا جس طرح زنجانی صاحب ہیں اپنے فن کے ماہر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھی. وہ ایک بندہ آ گیا تو اس نے اپنا ایک امام صاحب تھے ان کو آ کے بتایا کہ جی میرا علم یہ کہتا ہے. تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کے اوپر ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا مثال کے طور پہ 12:30 ہو رہے ہیں. تو مثال دے رہا ہوں. تو اس نے کہا جی 12:30 ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑی سوئی ہے اس کی بڑی, یہ کتنی دیر کے بعد 12 کے اوپر جائے گی. اس نے کہا جی 30 منٹ کے بعد. تو آپ نے کیا کیا, آپ اٹھے تو آپ نے اس سوئی کو گھما کے تو 12 پہ لے گئے. تو آپ نے کہا کہ اب بتاؤ کتنی دیر میں آئی. اس نے کہا جی چند سیکنڈ میں. آپ نے فرمایا یہی میں مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس نے کہا جی کوئی بیرونی طاقت آئی جس نے اس کو گھما کے تو 12 پہ لے گی. آپ نے فرمایا یہی تو مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ اپنے علم کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں سیارہ یا فلاں ستارہ یا کسی بندے کے معاملات ایسے چل رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے یعنی وہ طاقت آئی, اس نے اپنا عمل دکھایا اور اس طاقت کی وجہ سے وہ کام پہلے ہو گیا یا اس سے پیچھے ہو گیا.